جو مجھے ملنے کے لیے آتے تھے اس کو دیکھ کر رونے آتے تھے سوائے سونیا. پہلے میں کہتا تھا سونیا میرے بچوں کی, مجھے اب پتہ چلا کہ وہ تو میری ماں کی طرح. یہ تجربہ جو مجھے وہاں ہوا ہے یہ کبھی جیل کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتا. فیض صاحب کے ایک ہی شعر پہ آپ قربان ہو جاتے ہیں کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے. آج ہماری قوم کی آنکھوں پہ کھوپے لگے ہوئے ہیں, ادھر ادھر نظر جا ہی نہیں سکتی. زبان اگر بے لگام ہو جائے گی تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ جو ہوا, مٹی کی محبت میں اور ہم وطنوں کی محبت میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اتنا مطلب زہر اگلا گیا. میں اداکارہ ریشم کی بات کر رہی ہوں, ان کو آپ سے کہ میں ایک سے دعا کرتا ہوں ان کے لیے, خدا تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو ڈاکٹر صاحب آئی نو, میں آپ کے گھر بھی میں نے وزٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے رمضان کی ٹرانسمیشن کی, اس کے پروموز کے لیے آپ کے گھر میں جو آپ کے ہیلپر ہیں, جو بچے ہیں, ان کو بالکل آپ اپنے بچوں کی طرح آپ پالتے ہیں, رکھتے ہیں. یس آئی ہیو سین. تو میں جانتی ہوں رانیہ ہے جن میں, اور اگر آپ رانیہ سے اور اگر آپ سونیا سے ملیں تو وہ کتنی ایک ہیوج ایک سپورٹ سسٹم بھی ہے آپ کے لیے, اور آپ کا پیار بھی ہے رانیہ کے ساتھ. اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ اتنی خوبصورت, اتنی پیاری بچی ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے ساری ذمہ داری ان کی اٹھا رکھی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سچ بات بتاؤں, مجھے کسی کو وہاں جو مجھے ملنے کے لیے آتے تھے اس کو دیکھ کر رونے آتے تھے سوائے سونیا. پہلے میں کہتا تھا سونیا میرے بچوں کی, مجھے اب پتہ چلا کہ وہ تو میری ماں کی طرح. مصیبت میں جنگلوں کے اس طرف جو کھڑا ہو کے اپنی آنکھیں بھر کے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, اس کا وہ نظارہ زندگی بھر نہیں بھولتا, زندگی بھر نہیں بھولتا. اور جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے, ایک بات آپ کو بتاؤں, جب آپ جیل میں ہوتے ہیں تو آپ کو غصہ بہت چڑھتا ہے, ہائے کوئی نہیں آیا, ہائے کتنے برے لوگ ہیں. سب سے پہلی چیز جو نکل کے کرنی پڑتی ہے, یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دا ریج دیٹ ویلز اپ ان یو. آہستہ آہستہ وہ غصہ نکل جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ہر دن آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تجربہ جو مجھے وہاں ہوا ہے یہ کبھی جیل کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چھوٹی سی بات. کل مجھے انویٹیشن موصول ہوا فیض فیسٹیول کا, جو اسی مہینے ہونے والا ہے کچھ دن. فیض صاحب مجھے بے انتہا عزیز ہیں. آپ سے بہت چھوٹی ہیں تو آپ ان کے زمانے میں شاید پیدا نہیں ہوئی ہوں گی, میں پورے ہوش میں تھا. اور میری کتنی ہی ملاقاتیں انڈس گیلری کراچی میں نرسری کے علاقے میں علی امام صاحب کے گھر میں ہوتی تھی. میرے والد کو بھی دوست تھے, وہ فیض صاحب بھی ان کے دوست تھے, تو ان کے ہاں وہ آیا کرتے تھے جب کراچی آتے تھے. اس کے علاوہ لنڈن میں کئی ملاقاتیں ہوئی کیونکہ وہاں رہتے تھے وہ. میں کہتا تھا کہ یا اللہ, اس قدر میٹھے اور دھیمے لہجے کا آدمی, اس قدر میٹھے لہجے کا آدمی, اور ویسے قلم میں وہ طاقت کے بغاوت اور مزاحمت اور ہر قسم کا احتجاج ہو, مگر لہجہ دیکھیے ذرا. میں بہت دیر بعد مجھے پتا چلا کہ دراصل یہ سب منٹ گمری جیل کا انعام ہے. انہوں نے وہاں پہ ایز اے پولیٹیکل وکٹم کتنے ہی مہینے گزارے. اور آج میں دیکھ رہا تھا, اور برا نہ مانے, اور سارے فیض فیسٹیول اور فیض گھر اور فیض فیملی والے لوگ بھی برا مانتے ہیں تو ضرور منائیے. حسرت ہی رہی کہ مجھے 3 دن کے فیض میلے کے اندر ایک سیشن ایسا لگے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ زندہ کی صحبتیں کیا ہوتی ہیں, زندہ میں جا کے انسان وطن کے بارے میں کیا سوچتا ہے, اور کیوں لوگ زندہ میں بھیجے جاتے ہیں, ان کی زبانیں کیوں بند کی جاتی ہیں. آپ میری بات کو سمجھیے. میں اگر ہوتا اور فیض فیسٹیول کے منتظمین میں شامل ہوتا تو میں ایک سیشن رکھتا جس کا نام ہوتا چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. کتنے ہی ماشاءاللہ آئے اور ہیں. کسی نے کبھی سوچا کہ ہم اپنی اس وقتی حکومت کے بارے میں ایک سیشن فیض فیسٹیول میں رکھیں کہ کیا وہ صبح آ گئی ہے, کیا وہ سحر آ گئی ہے کہ جس کا انتظار تھا. میری بات سمجھی. مگر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, 1 سیشن ود مائرہ خان, in 1 session with Aiza Khan, in 1 session with Falani Khan. What are you trying to do? You have taken away that particular determination from a nation which produced people like Faiz Sahab. آپ یقین کیجئے فیض صاحب کے ایک ہی شعر پہ آپ قربان ہو جاتے ہیں کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے. کیوں نہیں لوگوں کی نظر ادھر ادھر پڑتی؟ نظروں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے ہاں ٹانگا ہوتا تھا, گھوڑے کو کھوپے لگائے جاتے تھے تاکہ وہ سوائے سڑک کے اور کچھ نہ دیکھ سکے. آج ہماری قوم کی آنکھوں پہ کھوپے لگے ہوئے ہیں, ادھر ادھر نظر جا ہی نہیں سکتی. ڈاکٹر صاحب اگر ادھر ادھر نظر جائے گی اور زبان اگر بے لگام ہو جائے گی تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ جو ہوا وہ تو پھر شاید میرے خیال سے لوگ اس سے ڈر رہے ہیں تھوڑا سا. میرے خیال سے جو کچھ آپ کا ہر دن. بڑی اچھی بات ہے نبی, آپ نے بہت اچھی بات کی. کاش کہ آپ تھوڑی دیر پہلے یہ کام کرتی اور نیلسن منڈیلا کو کہتی کہ تم اپارتھائڈ کے متعلق
27 سال جیل میں کیوں پڑے ہیں؟ تم نے کیوں ادھر ادھر دیکھا؟ تم نے اپنے وطن کی اور اپنے ہم وطنوں کی محبت میں اپنی جوانی کیوں گزار دی؟ کتنا اچھا ہوتا وہ آرام سے زندگی گزارتے. کیا کیا جائے؟ تو ڈاکٹر صاحب پیچھے سے بی مٹی کی محبت میں اور ہم وطنوں کی محبت میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. بالکل بالکل آئی ٹوٹلی ایگری. لیکن شاید ہمارے لوگوں میں خوف اتنا بٹھا دیا گیا ہے, ڈر اتنا ان کے ذہنوں پہ حاوی ہو چکا ہے کہ شاید وہ بات کرنا چاہتے بھی ہیں تو شاید نہیں کر پاتے. خیر آپ کا اس پہ ڈفرنٹ یقیناً آئی ایم شیور کی اوپینین ہوگا. دیکھیے میرا بالکل سمپل سی بات ہے. میں کہتا ہوں, ایک میری بات سنیے گا. میں نے بھی شروع میں بھی ذکر کیا کہ ہمارے یہاں ہر سال محرم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اچھا, چونکہ میرے تعلقات جو ہیں ایسے لوگوں سے بہت ہیں کہ جو مومنین ہیں, یہ مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو, بالکل صحیح کہتے ہیں واقعی. دیکھیے جو خانوادہ رسول پہ قربان ہے وہ میری نظر میں میرا عزیز ہے, میرا بھائی ہے, میری جان ہے. ہماری جو فلم انڈسٹری کی خواتین ہیں نبیہ, یقین کیجئے خود سال بھر کھانے کو ہو یا نہ ہو, جو وہ محرم کی نیاز پکاتی ہیں, صاف پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں کی نیاز پکا دی ہے. میں یہاں پہ چھوٹا سا ذکر کروں آپ کو, مجھے اللہ کے کرم سے کوئی کمی نہیں, اس رازق نے میرا پیٹ اور دل دونوں بھرے ہوں. ایک خاتون ہیں جن کی فلمی کریئر کو ختم ہوئے تقریباً 20-25 سال ہو گئے. میرے خیال سے میں سمجھ رہی ہوں آپ کس کی بات کر رہے ہیں. میں اس طرح کی بہت ساری گزاریں, میں ان کا نام بھی ابھی لوں گا. آپ یقین کریں محرم آتا ہے نا تو ان کو میں کہتا ہوں گوری جی میرے واسطے تسی نیاز وکری رکھنی, میں آ کے خود لے کے جانی, تسی فکر نہ کریں. اور وہ خاتون, ایک گوری بیگم کا میں ذکر کر رہا ہوں جو میری جان اور میری سہیلی ہیں. آپ لوگ شاید ان کو نہیں جانتی ہوں گی. گوری بیگم انجمن بیگم کی چھوٹی بہن ہے. ایک وقت میں لاہور کی حسین ترین عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, اور ہماری نظر سے دیکھیں تو آج بھی لاہور کی حسین ترین عورتوں میں شامل کی جاتی ہیں. ان کا کریئر بہت دیر سے ختم ہو چکا ہے, کوئی آمدنی فلموں سے نہیں ہے. انتہائی سفید پوش خاتون جو نیاز پکاتی ہیں اور میرے لیے جو رکھتی ہیں ٹرے میں, یقین کیجئے دودھ میں گندھے ہوئے روغنی نان. آپ ایک بائٹ لیں, آپ کہیں کہ یا اللہ یہ کلا کند کھل رہی ہے, نان کھل رہا ہے منہ میں. اس کے علاوہ قورمے کی بہترین شکلیں. ڈاکٹر صاحب آپ نیاز کا ذکر کر رہے ہیں اور اداکارہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک اور اداکارہ بھی آ رہی ہے جو آپ کے بارے میں بہت ہی, جنہوں نے خوبصورت تبصرہ کیا, کہ اتنا خوبصورت تبصرہ کیا کہ حد ہی پار کر دی. بیٹا بڑی اچھی بات ہے, جتنی وہ خوبصورت خود ہیں اتنے ہی خوبصورت ان کے الفاظ ہوں گے, سیدھی سی بات. اتنا مطلب زہر اگلا گیا. میں اداکارہ ریشم کی بات کر رہی ہوں, آپ جن کی بھی بات کر رہی ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ جو آپ کی ذات ہے نا, یہ ایک گٹر کی طرح ہوتی. کئی لوگ اس پہ ڈھکن پڑا ہوتا ہے, لیکن آپ ہوتا ہے نا کہ نشئی ڈھکن چرا لیتے ہیں, یا خود گٹر کے جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر بعد گٹر کے ڈھکن کو ہٹا دیتے ہیں, تو ان سے بدبو آتی ہے, تعفن آتا ہے. آپ ہوں یا میں ہوں, ہم جب اپنا منہ کھولتے ہیں نا تو ہم اپنے ذات کے ڈھکن کو سرکا دیتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری ذات میں عطر گلاب کی شیشی کھلی ہوئی ہے یا گٹر کی مغلظات ہیں, وہ سامنے آ جائیں گی. اگر مجھے یہ کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا, میں نے فلاں نے یہ کہا, تو میں کہا جی انہوں نے یہی کہنا, جو انہوں نے اندر سی وہی باہر آنا. سمجھ آ رہی ہے میری غلطی؟ تو اگر ان کے اندر میں یہی ہوگا تو یہی باہر آیا ہوگا. لیکن میں ایک سے دعا کرتا ہوں ان کے لیے, خدا تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور خدا تعالیٰ ان کو وہ خوشی دے کہ وہ پھر یہ سب چیزیں کرنے سے پہلے سوچیں. میرے دل میں ان کے لیے بڑی ہمدردی ہے. پہلے سن لیجئے ہمدردی کیوں ہے. وقت اور جوانی دونوں گزر گئے. ہر لڑکی کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی وقت کوئی ایسا کفیل شوہر کی شکل میں مل جائے جو ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے گھر بٹھا لے اور کہے ہاں اب میں ایک چھتری کی طرح تمہارے اوپر ہوں, تم اس چھتری کے سائے میں آسودہ رہو, جو چاہو وہ کرو, اپنی مرضی کرو. یہ یاد رکھنا کہ تمہارے سر پہ میری شکل میں چھتری ہے, اور تمہارے پیچھے جو دیوار تمہیں سہارا دے رہی ہے وہ بھی میں ہوں. جن خواتین کے سر پہ چھتری نہیں رہتی, جن کے پیچھے کوئی دیوار نہیں ہوتی, جن کا کوئی کفیل نہیں ہوتا, جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا, جن کو بٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا, پھر وہ اگر ایسے انٹرویو نہ دیں تو پھر کیا دیں.